بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر مناس ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اہم اور قدرے پرسرار دورے کی جو اپریل 2025 کے آخر میں پاکستان میں ہوا، جس میں شامل تھے بلال بن ثاقب، زیک وٹکوف اور ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ جیٹ پر آنے والے مہمان۔ یہ دورہ 27 اپریل 2025 کو ہوا جب ورلڈ لبرٹی فائنینشیل WLF کا ایک وفد پاکستان پہنچا۔ لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اس وفد کی قیادت زیک وٹکوف، زری فوکمین اور چیز ہیرو کر رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایڈوائزر بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، بلال بن ثاقب برطانیہ میں مقیم پاکستانی سوشل انٹرپرینور اور بلاک چین ایکسپرٹ ہیں اور انہیں حکومت پاکستان نے حال ہی میں کرپٹو پالیسیز پر خصوصی مشیر مقرر کیا ہے۔ ان کا مشن ہے پاکستان کو ویب 3، بلاک چین اور ڈیجیٹل کرنسی میں عالمی لیول پر لانا۔ اور زیک وٹکوف ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے بانی اور CEO ہیں اور ان کے والد سٹیو وٹکوف ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور مشرق وسطیٰ کے لیے سابق امریکی ایلچی رہ چکے ہیں۔ زیک کی کمپنی WLF کو ٹرمپ خاندان کی حمایت حاصل ہے اور ان کا USD1 نامی ایک اسٹیبل کوائن دنیا کا 5واں بڑا کوائن بن چکا ہے۔ اب آتے ہیں زری فوکمین کی طرف۔ یہ WLF کے آپریشنز ہیڈ ہیں اور بلاک چین کو گلوبل فائنینشیل سسٹم میں لانے کے مشن پر سرگرم نظر آتے ہیں۔ چیز ہیرو WLF کے ڈیٹا اینڈ اسٹریٹجی ہیڈ ہیں اور ایک سابق انفلوئنسر کے ساتھ کرپٹو انویسٹر ہیں، جن کے کچھ ماضی کے پروجیکٹس تنازعات کا بھی شکار رہ چکے ہیں۔ ناظرین، جہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، WLF کمپنی کی 60% ملکیت ڈونلڈ ٹرمپ خاندان کے پاس ہے۔ اس کمپنی نے 2024 میں دبئی اور ابوظبی کے سرمایہ کاروں سے $2 بلین کی فنڈنگ حاصل کی۔ WLF کا مقصد ہے کرپٹو بینکنگ، ڈیجیٹل قرضے اور ویب 3 انفراسٹرکچر عالمی سطح پر متعارف کروانا۔ ناظرین، اب ذرا غور سے سنیے گا اور ذرا سوچئے گا آخر کیا کھچڑی پکنے جا رہی ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کا سرکاری ایجنڈا تھا ڈیجیٹل فائنانس، ویب 3 ٹیکنالوجی، بلاک چین اور اسٹیبل کوائن USD1۔ پاکستان کرپٹو کونسل اور WLF کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط ہوئے۔ منصوبہ تھا کہ پاکستان میں ویب 3 فریم ورک بنایا جائے، ڈیجیٹل ٹوکنائزیشن کے ذریعے معدنیات اور زرعی وسائل کو عالمی منڈی تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں، کیا مریم نواز کی حکومت پاکستان کے کرپٹو وسائل کو صرف سیاسی اور ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہیں؟ کیا حکومتی عہدے اور طاقت صرف اپنے کرپٹو کوائن کمپنی یا مائننگ بزنس کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر عام عوام کو اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچے اور اگر معلومات اور معاہدے خفیہ رکھے جا رہے ہیں تو پھر یہ صرف ایک نئی شکل کی کرپشن بن جاتی ہے، جو کہ ایک نیکسٹ لیول کی کرپشن ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ میں آپ کو ایک تفصیلی ولاگ میں بتاؤں گا، لیکن اگر ایسا ہوا تو قومی وسائل کو پھر سے چند ہاتھوں میں سمٹنے دے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ عوام کا حق ہے کہ ہر MOU، معاہدہ یا سرمایہ کاری کی تفصیل منظر عام پر آئے۔ کیا مریم نواز یا ان کی حکومت نے WLF سے متعلق کوئی تفصیلی پریس کانفرنس کی؟ یہاں کچھ سوال جنم لیتے ہیں، کیا بلال بن ثاقب کی تقرری کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد کا ٹکراؤ موجود ہے؟ کیا ان کا کوئی نجی کرپٹو یا بلاک چین سٹارٹ اپ رجسٹرڈ ہے جسے حکومتی اثر و رسوخ سے فائدہ پہنچایا جا رہا ہو؟ ناظرین، اگر ایک عام شہری پاکستان میں ابھی تک کرپٹو میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتا لیگلی، تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ یہ صرف ذاتی فائدہ ہے اس نام نہاد پاکستان کے ڈیجیٹل انقلاب کے پیچھے۔ اور اگر اب پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو ایک لیگل مقام مل چکا ہے تو یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میرے حساب سے یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مستقبل کی راہیں کھولنے والا فیصلہ ہے۔ ناظرین، یہاں میں کہنا چاہوں گا، نون لیگ ہو یا کوئی اور جماعت، اگر طاقت کو صرف ذاتی بزنس کے لیے استعمال کیا جائے تو عوامی اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں جو میرے حساب سے ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اور یہ پاکستان کی تقدیر لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، جس وقت WLF کی میٹنگ ہو رہی تھی اسی وقت پاکستان میں منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 بھی منعقد ہوا۔ اطلاعات کے مطابق زیک وٹکوف کے وفد نے بلوچستان اور شمالی پاکستان میں موجود ریئر ارتھ منرل پر غیر رسمی دلچسپی ظاہر کی۔
ان मादियात में लिथियम, नियोडियम और दीगर कीमती धातें शामिल हैं जो ईवी बैटरीज यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्ट बैटरीज जो कि बिजली पर चलने वाली गाड़ियां और हाई टेक आलात में इस्तेमाल होती हैं। अगर ये सच है तो ये पाकिस्तान की कौमी सलामती, मईशत और खुद मुख्तारी के लिए एक बड़ा सवाल बन सकता है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मादनियात की मुकामी रिफाइनिंग पाकिस्तान की बका का वाहिद रास्ता है। अगर हम अपनी मादनियात को मुकामी सतह पर रिफाइन करेंगे तो हज़ारों नई नौकरियां पैदा होंगी, बरामदात में कई गुना इजाफा होगा, मुल्क की टेक्नोलॉजी और महारत तरक्की करेगी और पाकिस्तान एक आलमी मुआशी ताकत बनकर उभरेगा। रिफाइनिंग से खाम माल की कीमत कई गुना बढ़ाई जा सकती है। यही तरक्की का असल रास्ता है, लेकिन इसके लिए एक मजबूत और ईमानदार इंतजामिया कायम हो, करप्शन का मुकम्मल खात्मा किया जाए, आलमी मेयार की मशीनरी और महारत हासिल की जाए और पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद टेक्निकल तरबियत दी जाए। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अमेरिका और मगरबी ताकतें जानती हैं अगर पाकिस्तान अपने वसाइल खुद संभालने में कामयाब हो गया तो एक मजबूत मुआशी कुव्वत बन सकता है। इसलिए ऐसी पॉलिसियां थोपी जा रही हैं कि पाकिस्तान अपने वसाइल को खाम शक्ल में ही बरामद करे ताकि सस्ता खाम माल हासिल करके अरबों डॉलर कमाना और पाकिस्तान को चंद टकों पर राजी रखना। नाज़रीन, यहाँ कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या ये दौरा सिर्फ क्रिप्टो और वेब 3 के लिए था? क्या नायाब मादनियात पाकिस्तान की नई डिजिटल सरमायाकारी का असल हदफ है ताकि औने पौने सौदे किए जाएं हर हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट के और क्रिप्टो में करप्शन का पैसा वसूल किया जा सके किसी सबूत के बगैर, जिससे मजीद पैसा बनाया जा सके? क्या ट्रंप खानदान का बढ़ता हुआ असर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर असर अंदाज हो सकता है? और क्या बिलाल बिन साकिब ना दानिस्ता या दानिस्ता इस आलमी मुआशी खेल का चेहरा बन रहे हैं? हमें आज फैसला करना है कि हम अपने वसाइल के मुहाफिज बनेंगे या दूसरों के रहमो करम पर रहेंगे। अब वक्त है कि हम ख्वाबे गफलत से जागे, अपने वसाइल, पानी और कौमी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए फौरी अमली इक़दाम करें, वरना हमेशा दूसरों के रहमो करम पर रहेंगे। याद रखें, पाकिस्तान की बका पाकिस्तान की मादनी ताकत में छुपी है। नाज़रीन, नीचे कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिनास, HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।